الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وهو خاتم النبیین اما بعد۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، یہ اللہ کی مرضی ہے، میرا مالک جسے چاہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارفع و اعلیٰ شانوں کو بیان کرنے کے لیے منتخب فرما لے، اور مالک جس کو چاہے حضور کی دشمنی میں لگا دے۔ میں بھی دن رات محنت کر رہا ہوں، حوالے دیکھ رہا ہوں، کتب کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور میرا مد مقابل بھی دن رات محنت کر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ارفع و اعلیٰ شان عطا فرمائی، میں وہ امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، رسول اللہ کے غلاموں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرا فریق مخالف جو ہے دن رات محنت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی عبارت مل جائے جس سے رسول اللہ کے علم غیب کی نفی ہو، کسی طریقے سے کوئی ایسا قول مل جائے جس سے نورانیت مصطفیٰ کا انکار ہو، کسی طریقے سے کوئی ایسی تصریح یا عبارت ملے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا امکان ثابت ہو۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، امتی کہلانے کا حقدار کون ہے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، کہ رسول اللہ کا ذکر نہ ہونے دے، محفل میلاد نہ کرنے دے کہ اس میں حضور کی شانیں بیان ہوں گی، فضل کاٹے حضور کی فضیلت والی چیزیں بیان نہ کرنے دے، نقص کا جو یہاں رہے، ہر وقت حضور کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہے کہ کہیں سے ایسی عبارت ملے جس سے حضور کی شان میں کمی ثابت ہو رہی ہو، معاذ اللہ۔ حالانکہ اس محبوب کی ذات میں عیب کہاں سے آیا جن کے بارے میں حضرت حسان کہتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب آپ تو ہر عیب سے بری پیدا فرمائے گئے، آپ کو اللہ نے ایسے بنایا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ تو بارک فعلا حضرت فرماتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہو امت رسول اللہ کی، ذکر نہ ہونے دے، حضور کی فضل کی باتیں نہ کرنے دے، اور عیب کا متلاشی رہے، پھر مردار کہتا ہے میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ تو کس منہ سے رسول اللہ کا امتی اپنے آپ کو کہلواتا ہے؟ تجھ سے تو شیطان بھی بہتر ہے، شیطان نے اتنا نہیں ستایا تھا، تو کلمہ پڑھ کے محبوب علیہ السلام کو اتنا ستاتا ہے۔ امتی وہ نہیں جو حضور کے عیب تلاش کرے، امتی وہ ہے جس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، سن کے میرا سینہ ٹھنڈا ہوتا رہے۔ معزز سامعین، آج کی یہ ویڈیو ساجد خان دیوبندی کی اس ویڈیو کا جواب ہے جس میں موصوف نے کائنات کے بدترین شخص اسماعیل دہلوی کی ایک بکواس کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا ہے کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ اگر چاہے لفظ کن کے ساتھ ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ العیاذ باللہ، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے، اگر اس جملے کی تہ میں جاتے ہیں تو معاذ اللہ اس سے اللہ کا جھوٹا ہونا ثابت ہوگا، جو کہ عیب ہے، جبکہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ خاص طور پر جب ختم نبوت والی آیت کا ورود ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، یہ قرآنی آیات کا انکار ہے، اور ختم نبوت کے مسئلے میں چور دروازہ نکالنا ہے، اور یہ راستہ دینا ہے منکرین ختم نبوت کو جب وہ چاہیں حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کر بیٹھیں۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کے اندر ہم پہلے چند دلائل دیں گے اور صریح دلائل دیں گے، واضح، پھر اس کے بعد ہم ساجد خان دیوبندی کے دلائل کا ایسے انداز میں جواب دیں گے کہ آپ تسلیم کریں گے کہ کسی کی بات کا جواب اس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کا آنا، یعنی حضور کے بعد حضور جیسے کسی اور کا پیدا ہو جانا، یہ محال بالذات اور ممتنع عقلی ہے، محال بالغیر ممکن بالذات نہیں ہے۔ اگر اس کو محال بالغیر ممکن بالذات مان لیا جائے تو پھر معاذ اللہ اللہ کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، کیونکہ آخری نبی ایک ہی ہو سکتا ہے، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اور پھر اگر ہم جائز مانتے ہیں تو اجتماع ضدین لازم آئے گا، اور اجتماع ضدین اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں، جس طرح علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح فقہ الاکبر کے اندر اس کی تشریح فرمائی ہے۔
تو یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ اس پر پہلے ہم چند ٹھوس دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد ہم ساجد خان دیوبندی کے دلائل کا جواب دیں گے۔ ان کو دلائل تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اہل علم کے سامنے تو وہ ایک قسم کی شرلیہ ہیں جو وہ چھوڑتا رہتا ہے، اپنی جاہل عوام کو وہ لولی پاپ دے سکتا ہے، لیکن اہل علم کے سامنے اس کی گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو آئیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہے شرح شفا، اس کے مؤلف ہیں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تاریخ وفات ہے 1014 ہجری۔ علامہ علی قاری امت مسلمہ میں مسلم ہستی ہیں۔ تو یہ شرح شفا جز اول کے صفحہ نمبر 15 پہ لکھتے ہیں، وَبَيَانُ خَصَائِصِهِ أَيْ فَضَائِلِهِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي لَمْ تَجْتَمِعْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ خَلْقِهِ فِي مَخْلُوقٍ، یعنی حضور علیہ السلام کے ان خصائص کا بیان ہے جو حضور کے ساتھ مختص ہیں، آپ سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے کسی فرد میں وہ مجتمع نہیں ہوئی۔ اب اس بیان کے تحت لکھتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ اسْتِحَالَةُ وُجُودِ مِثْلِهِ بَعْدَهُ، بالکل واضح ترین دلیل کہ یہ بات بداہتاً معلوم ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیا؟ استحالت وجود مثلہ بعدہ، حضور کے بعد آپ کی مثل کا پایا جانا محال ہے۔ ایک طرف علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جو کہہ رہے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور جیسا آنا یہ محال ہے۔ دوسری طرف مردود اسماعیل دہلوی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا فرما دے۔ معزز سامعین، اسماعیل دہلوی کو میں مردود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہے جس میں سرکار علیہ السلام کی طرف ایک قول کی نسبت کی تھی، کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، العیاذ باللہ۔ حالانکہ اشرف علی تھانوی حفظ الایمان کے اندر یہ لکھ چکے ہیں کہ محبوب علیہ السلام پہ جو موت طاری ہوئی وہ انتہائی ضعیف اور خفیف موت تھی، اس کے بعد محبوب علیہ السلام زندہ و تابندہ ہے۔ تو یہ شخص ہے جو کہتا رہا کہ نبی پاک نے کہا میں مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، العیاذ باللہ، حالانکہ روئے زمین پر ایسی کوئی روایت نہیں، اس شخص نے خود گڑھی ہے۔ تو ایسا شخص ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، اور دوسری طرف علامہ علی قاری جیسی عظیم ہستی ہے جو لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد حضور کی مثل کا وجود محال ہے۔ دوسرا حوالہ کتاب ہے المعتمد فی المعتقد، یہ مشہور ہے رسالہ طور پشتی کے ساتھ۔ ان کے مؤلف ہیں علامہ فضل اللہ شہاب الدین ابو عبداللہ بن حسن طور پشتی، ان کی تاریخ وفات ہے 661 ہجری، یعنی آج سے 786 سال پہلے امام کی میں بات کر رہا ہوں۔ عظیم ترین مؤلف جنہوں نے فارسی کے اندر کتاب لکھی المعتمد فی المعتقد۔ اب اس کتاب کا صفحہ نمبر 108 ہے، کیا لکھتے ہیں سنیے، وہاں کس کے گوید بعد ازیں نبی دیگر بود یا ہست یا خواہد بود، جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تھا یا ہے یا ہوگا، وہاں کس کے گوید کے امکان دارت کے باشد کافر است، اور جو شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہے وہ کافر ہے۔ یاد رہے امکان سے مراد امکان وقوعی ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا، اس کے بعد امکان وقوعی کا نظریہ رکھتا ہے کہ کوئی ہستی آ سکتی ہے، جس طرح قاسم نانوتوی نے کہا کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے یا آ جائے، امکان وقوعی کا قول کیا ہے، تو ایسا شخص کافر و مرتد ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 786 سال پہلے کے امام ہیں۔ تیسرا حوالہ یہ میرے پاس قصیدہ بردہ شریف ہے، علامہ احمد بن ابو بکر بصیری شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کی تاریخ وفات 840 ہجری ہے۔ اس کا شعر نمبر 42 ہے۔ یہ جو میرے پاس کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی اشاعت ہے، اس کا صفحہ نمبر 136 ہے۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ محبوب علیہ السلام اپنے محاسن میں کسی شریک سے منزہ ہے، یعنی اللہ نے جو آپ کو محاسن عطا فرمائے اس میں کوئی شریک نہیں آ سکتا، منزہ ہے حضور علیہ السلام، جو شان آپ کو ملی کسی میں نہیں آ سکتی۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، حضور کی ذات میں پایا جانے والا حسن کا جوہر وہ تقسیم ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر جو صفات ہیں، محاسن ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔
حضور کے حسن کا جوہر جو ہے وہ منقسم نہیں ہو سکتا، تو پھر حضور کی مثل کیسے آ سکتا ہے؟ جب حضور کی شان کسی اور میں نہیں آ سکتی تو حضور کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اگلا چوتھا حوالہ سنیے، یہ میرے پاس کتاب ہے المعتقد المنتقد، علامہ شاہ فضل رسول قادری عثمانی بدایونی کی، اس پہ حاشیہ بھی ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی کا، جو کہ موسوم ہے المعتمد المستند کے ساتھ۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 182۔ لکھتے ہیں نابلسی نے شرح فوائد میں فرمایا، اور فلسفیوں کے مذہب کا فساد آنکھوں دیکھی گواہی سے ظاہر ہے، محتاج بیان نہیں، کیوں کر ان کی بات درست ہو، حالانکہ ان کا قول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا حضور کے بعد اور نبی کے ممکن ہونے کی طرف پہنچاتا ہے۔ یعنی ان کی بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ وہ تو حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کے امکان کا نظریہ رکھتے ہیں، جس طرح ساجد خان دیوبندی کہہ رہا ہے یا اسماعیل دہلوی کا تھا، اور اس سے قرآن کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے صاف فرمایا کہ وہ خاتم الانبیاء سب سے پچھلے نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور حدیث میں ہے میں عاقب یعنی سب سے پچھلا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور امت نے اسی بات پر اجماع کر لیا کہ یہ کلام اپنے ظاہری معنی پر باقی ہے، اور یہ ان مسائل مشہورہ میں سے ایک مسئلہ ہے جن کے سبب ہم نے فلاسفہ کو کافر جانا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی فلاسفہ پہ جن باتوں کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کے وجود کا امکان مانتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی نبی آ جائے، اس لیے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضور کی مثل ممکن نہیں ہے۔ یہ 4 دلائل ہم نے دیے حق 4 یار کی نسبت سے۔ اب ہم ساجد خان دیوبندی کے دلائل کا جواب دیتے ہیں، پہلے ان کا کلپ سماعت فرمائیے۔ مشرکین مکہ جب کہتے تھے کہ جی ہمیں ریزہ ہونے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ بابا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، وہ ہر پیدا کرنے کو اور ہر پیدا ہونے والی چیز کو، ہر خلق کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو جس اللہ نے پہلے دفعہ محمد کو پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھے، تو اس اللہ کے لیے دوبارہ محمد جیسے پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے، قدرت کی حد تک۔ سامعین، آپ نے پہلی دلیل سنی، قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت پیش کی، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے محبوب آپ فرمائیے جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور وہ ہر قسم کی خلق کو جانتا ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پیدا کیا وہ اللہ محمد جیسے اور کیوں نہیں پیدا کر سکتا۔ حالانکہ یہاں پر کوئی بات اور جیسوں کی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک کافر حضور علیہ السلام کے پاس ایک ہڈی لے کے آیا، اس کو توڑ رہا تھا اور گرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ اس ہڈی کو قیامت والے دن کیسے زندہ کرے گا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ زندہ کرے گا، وہ اس پر قادر ہے، اور وہ تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ ہے شان نزول، اور اس آیت کے اندر صرف اعادہ کی بات ہوئی۔ کیا مطلب کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ تمہیں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ تمہاری مثل کو پیدا کرے گا۔ ہاں، اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پیدا کیا وہی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، وہ زندہ کرے گا۔ اور ایسا ہوا کہ محبوب علیہ السلام پہ ایک آن کے لیے، آن کے بھی کروڑویں حصے کے لیے محبوب علیہ السلام پہ موت طاری ہوئی، اس کے بعد اللہ نے آپ کو حیات عطا فرما دی۔ تو جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا اسی خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندگی بھی عطا فرما دی۔ موت آئی، وصال آیا، لیکن وہ ایک آن کے لیے، جس طرح اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے حیات عطا فرمائی ایک آن کے بعد۔ یہ چیز اس سے نکالی جا سکتی تھی، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پیدا فرمایا وہ محمد کی مثل کو پیدا کرے گا۔ اگر یہ نتیجہ نکالتے ہو تو معاذ اللہ، ٹھیک ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور لوگوں کی مثل پیدا فرما سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی مثل پیدا نہیں فرما سکتا، قدرت کے تحت داخل نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی مشیت کا اظہار فرما دیا، اعلان فرما دیا کہ یہ میرا محبوب آخری نبی ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ اس محبوب کے بعد کوئی اور آ سکتا ہے تو یہ اجتماع ضدین لازم آئے گا جو اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آ سکتا، یعنی اللہ کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی اور سچا نہیں ہو سکتا۔
اگر اس آیت کا نتیجہ یہ نکالا جائے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہ تمہاری مثل کو پیدا کرے گا، تو پھر حساب کتاب کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا کہ عمل کوئی اور کرے، نیکی کوئی اور کرے، گناہ کوئی اور کرے، جزا اور سزا اس کی مثل کو دی جائے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مثل نہیں بنائے گا، بلکہ رب تعالیٰ انہی نفوس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کو جزا و سزا عطا فرمائے گا۔ تو آیت میں یہ چیز نہیں ثابت ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمانے کے بعد حضور کی مثل کروڑوں لوگوں کو پیدا فرما سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسری دلیل سنیے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھے بھی خواب میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، میرا تمثل اختیار نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے قبر سے اٹھ کر تو ہر خواب دیکھنے والے کے اندر تو معاذ اللہ پاک پیغمبر نہیں جاتے نا، وہ جو اپنے وہم اور خیال اور گمان میں دیکھ رہے حضور کی مثل ہی کو تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اب پتہ نہیں سینکڑوں لوگ اب تک حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھ چکے ہیں، سینکڑوں دفعہ دیکھ چکے ہیں، تو سینکڑوں مثل دیکھ چکے کہ نہیں دیکھ چکے؟ تو جب ایک انسان دنیا کے اندر خواب کے ذریعے سے سینکڑوں مثل حضور کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کے لیے حضور جی آپ نے دوسری دلیل سنی، سرکار علیہ السلام کا فرمان من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب جو شخص حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے، حضرت کے بقول وہ حضور کی مثل کو دیکھ رہا ہے، حضور کی ذات کو نہیں دیکھ رہا۔ اب اگر ہم کہیں کہ حضور کی مثل کو دیکھ رہا ہے تو اس سے مسئلہ بابا امکان کا نہ رہا۔ تم تو یہ کہتے رہے اور اس ویڈیو کی ابتدا میں بھی تم نے یہی کہا ہے کہ شیخ اسماعیل دیلوی نے یہ کہا ہے کہ اللہ پیدا کر سکتا ہے حضور کی مثل، کرے گا نہیں، یہ تم نے قول کیا ہے، جبکہ اس مقام پہ تو تم نے کروڑوں حضور جیسے لوگوں کا وقوع مان لیا۔ کروڑوں لوگ جو حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھ چکے ہیں، حضور کی مثل کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ کی اس دلیل سے تو پتہ چل رہا ہے معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ حضور کی مثل کروڑوں لوگ پیدا ہو چکے ہیں جن کو لوگ خواب کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ تو اس سے تو مسئلہ امکان نظیر مصطفیٰ کا نہیں رہے گا بلکہ وقوع نظیر مصطفیٰ کا ہو جائے گا۔ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی مثل تو واقع ہو چکی ہے، اللہ پیدا کر چکا ہے۔ اگر خواب میں آنے والی چیز کو اصل کی مثل کہتے ہو تو پھر میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ کتنی ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے خواب کے اندر اللہ کا دیدار کیا ہے، اور ہمارے اہل سنت کا نظریہ بھی یہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، ہاں خواب کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، جن اولیاء نے، جن ائمہ نے دعویٰ کیا ہے، تو کیا کہو گے انہوں نے اللہ کی مثل دیکھا ہے؟ اس پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں کہ وہ اللہ کی مثل دیکھ چکے ہیں، اللہ کی ذات کو انہوں نے نہیں دیکھا؟ تو اس سے تو اللہ کی مثل ثابت ہو چکی، حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی چیز ہے نہیں۔ جب اللہ کی مثل ہے نہیں، خواب میں جنہوں نے دیکھا آپ کے بقول تو وہ مثل دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مثل تو ہو چکی ہے اور قرآن کی آیت کا پھر انکار ہو جائے گا، کیا جواب دیں گے یہاں پر؟ تو یہ ایک دلیل نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے تیسری دلیل آپ سنیے، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی افریقہ ہے، مولانا احمد خان صاحب بریلی کی ہے، اور سنی دارالارشاد ایک پرانا ایڈیشن ہمارے پاس ہے، صفحہ نمبر 116 ہے، سوال نمبر 80 کے ذیل میں لکھتے ہیں مولانا احمد خان صاحب، کیا لکھتے ہیں؟ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اقدس و انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں۔ جیسے آئینہ کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، اسے اپنی صورت نظر آتی ہے، تو کہہ رہے غوث اعظم بالکل جیسے آئینہ جیسے حضور سامنے ہے ویسی غوث اعظم ہے۔ تو جب غوث اعظم بالکل حضور جیسے ہو سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنی جمیع صفات و جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلی ہیں۔ جب حضور اپنی تمام صفات و جمال و کمال و افضال کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی میں متجلی ہو سکتے ہیں، تو اس رب کو، حضور کو اپنی تمام کمال و جلال و جمال جیسے پیدا کر لینا کون سی مشکل بات ہے؟ کون سی اس میں ایسی اچھمبے کی بات ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو بعینی حضور جیسے ہوں، جیسے کیا بلکہ بعینی حضور ہو، اس لیے کہ آئینے کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے وہ بعینی
وہی ہوتے ہیں جو آئینے کے سامنے ہوتے ہیں. تو جب شیخ عبد القادر جیلانی حضور ان کے لیے آئینہ ہو گئے تو بینی حضور معاذ شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے. اور جب تمام صفات جس میں صفت ختم نبوت بھی ہے اس کے ساتھ حضور شیخ میں متجلی کر گئے, تو اللہ کے لیے ان تمام صفات کے ساتھ حضور کو دوبارہ پیدا کرنے میں کون سا مشکل. سامعین, آپ نے سنا فتاوی افریقہ کا حوالہ دیا جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا فتاوی ہے, اس میں انتہائی اس نے ڈنڈی ماری ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی آئینہ ذات مصطفیٰ ہے, یعنی حضور علیہ السلام کے وہ اوصاف جو غیر نبی میں پائے جا سکتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے اوصاف میں کیا ہے, حضور اخلاق والے تھے تو وہ اخلاق شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر موجود. حضور علیہ السلام حق و صداقت کا پیکر تھے, یہی چیز شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر موجود. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے, وہی سخاوت شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام تقوی اور زہد کے اعلیٰ معیار پر تھے, محبوب علیہ السلام کی یہ سنت شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر بھی نظر آتی ہے. تو مراد جو اوصاف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں, وصف نبوت کے ساتھ خاص نہیں, وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر موجود ہے. وہ حسن بھی ہو سکتا ہے جیسے محبوب علیہ السلام کے نواز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ نے یہ کہا کہ ان کا اوپر والا جو جسم کا حصہ تھا وہ حضور علیہ السلام کے مشابہ تھا, حضور علیہ السلام کی طرح تھا, لیکن اس سے تشبیہ من کل الوجوہ لازم نہیں آ رہی. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کا نیچے والا حصہ وہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے نیچے والے حصے کے مشابہ تھا. تو جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے بے چین ہوتے تو امام حسن و حسین کا دیدار کر لیتے, وہ تسلی کر لیتے اس سے. تو مطلب یہ ہے کہ جو اوصاف نبوت کے ساتھ خاص نہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر موجود ہیں, جبکہ اس نے سارے اوصاف, جمیع اوصاف کا مطلب, حالانکہ آگے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی نے استثناء کیا ہے کہ یہ جو مثل ہے یہ صلاۃ بالاستقلال کی طرح نہیں ہے جو وصف نبوت کے ساتھ خاص ہے. یعنی صلاۃ بالاستقلال مستقل درود بھیجنا اس چیز میں شیخ عبد القادر جیلانی حضور علیہ السلام کی طرح نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مستقل بذات درود بھیجتے ہیں, اللہم صلی وسلم علی محمد سیدنا و مولانا, تو اس طرح ہم شیخ عبد القادر جیلانی پر مستقل درود و سلام نہیں بھیج سکیں گے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھیجیں گے, باتباع بھیجیں گے. جب درود و سلام کے مسئلے میں جو نبوت کے ساتھ خاص ہے شیخ عبد القادر جیلانی حضور علیہ السلام کی طرح نہیں ہے, تو نبوت میں کیسے شیخ عبد القادر جیلانی حضور علیہ السلام کی طرح ہو گئے؟ پھر ختم نبوت جو نبوت کے ساتھ خاص ہے اس میں کیسے شیخ عبد القادر جیلانی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے مشابہ ہو گئے یا حضور کی ذات ہو گئے, آئینہ ذات؟ تو کس طرح اس شخص نے ڈنڈی ماری, پوری عبارت اس نے نہیں پڑھی, آگے اعلیٰ حضرت نے خود استثناء کیا ہے. تو یہاں جمیع صفات جو کہا گئے کمال افضال, تو اس سے مراد وہ صفات جو نبوت کے ساتھ خاص نہیں, جو نبوت کے ساتھ خاص ہیں ان کا آگے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے استثناء کیا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی معاذ اللہ حضور علیہ السلام جیسے من کل الوجوہ وہ تشبیہ ہوئی, بلکہ ان کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوصاف جو وصف نبوت کے ساتھ خاص نہیں محبوب علیہ السلام کے اندر موجود ہیں, غیر نبی کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں, وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر موجود ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں. سامعین, اگلی دلیل سنیے. یہ میرے پاس تفسیر کبیر ہے, مکتبہ وحیدیہ پشاور اور دارالکتب العلمیہ اگر بیروت کی آپ کو دیکھنی, جلد نمبر 12 اس کی, اور سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان کے آیت نمبر 51 کے اندر جو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, اس کے تحت لکھتے ہیں, یہ صفحہ نمبر 347 ہے, لِأَنَّا تَدُلُّ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِالْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ إِلَى مُحَمَّدٍ. البتہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہر بستی میں محمد جیسا نبی بھیج دے, اور اللہ کو اپنی الوہیت کے لیے محمد کی حاجت بھی نہیں ہے, لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں. تو یہ امام رازی رحمہ اللہ متوفی 606 ہجری پر آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ یہ تو کہتے ہیں اگر اللہ چاہے
تو ہزاروں لاکھوں بستیوں میں محمد جیسے لاکھوں ہزاروں بھیجتے. یہی بات شاہ اسماعیل شہید نے کی. اگر اللہ چاہتا کروڑوں جیسے. سامعین، آخر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت پیش کی جو سورہ فرقان کی آیت شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرہ کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہر بستی میں محبوب علیہ السلام کی طرح کو ڈر سنانے والا بھیج دے. اس عبارت سے یہ استدلال کیا کہ اگر اللہ چاہے ہر بستی میں یعنی کروڑوں بستیوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا کر سکتا ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی جب تفسیر کی ہے تو آیت کے نزول کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تفسیر کی ہے. یہ آیت چونکہ مکہ میں نازل ہوئی، اس وقت حضور علیہ السلام کی ختم نبوت والی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تفسیر کی جب حضور کو خاتم النبیین نہیں کہا گیا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو ہر بستی میں آپ کی طرح کوئی ڈر سنانے والا بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ نے بھیجا نہیں ہے. آپ سے اس بوجھ کو ہلکا نہیں کیا. جس طرح پہلے نبی ہر بستی کے اندر موجود ہوتے تھے، ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، اللہ نے یہی کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہر بستی میں کوئی ڈر سنانے والا بھیج دیتا، ایک وقت میں کئی نبی ہوتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. محبوب آپ کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور یہ جو نبوت اور رسالت کا آپ پر بوجھ ہے، تمام امت تک آپ نے پیغام پہنچانا ہے، اس پہ اللہ آپ کو اجر جزیل عطا فرمانا چاہتا ہے. اس لیے سامعین، اس آیت کی تفسیر امام فخر الدین رازی نے اس وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کی جب حضور کو ختم نبوت کا تاج عطا نہیں کیا گیا تھا. محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے بعد، یعنی جب اللہ نے حضور کے لیے ختم نبوت والی آیت نازل فرما دی، اس کے بعد یہ نظریہ نہیں ہو سکتا. پہلے حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن تھا، امکان وقوعی کے طور پر بھی ممکن تھا اور امکان ذاتی کے طور پر بھی ممکن تھا. جب آیت ختم نبوت آ گئی اس کے بعد امکان وقوعی کی نفی ہو چکی ہے. اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. جب نبی نہیں آ سکتا تو مثل کیسے آ سکتا ہے؟ مثل تو اس نے بننا ہے جو نبی ہو، پھر نبی بھی خاتم ہو. جب کوئی اور خاتم ہو گیا تو پھر معاذ اللہ حضور تو خاتم نہ رہے، تو حضور علیہ السلام کی مثل کا پایا جانا محال بذات اور ممتنع عقلی کو، عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. اب اسی پر ہم دو اور آیتیں پیش کر دیتے ہیں، اور یہی سوال اشرف علی تھانوی سے بھی ہوا. یہ اشرف علی تھانوی کا امداد الفتاوی ہے، جلد 5 ہے، اس کا صفحہ نمبر 37 اور 38 ہے. اس پہ سوال کیا گیا اشکال بر آیت لو اردنا ان نتخذ لہوا و جوابا، یعنی لو اردنا ان نتخذ لہوا والی آیت پر ایک اعتراض ہوتا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں. سوال نمبر 25 ہے متعلق آیت لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین. سائل نے پوچھا اس سے اتخاذ لہو پر قدرت مفہوم ہوتی ہے، غور فرمایا جائے. یعنی یہ جو آیت ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لو شئنا لبعثنا فی، وہاں لو حرف شرط تھا، یہاں بھی لو حرف شرط ہے، اور وہاں پر بھی ماضی پر تھا اور یہاں پر بھی ماضی پر ہے. وہاں شئنا تھا جس کا معنی چاہنا، اور یہاں اردنا ہے جس کا معنی ہے چاہنا، ارادہ کرنا. بالکل اسی طریقے سے عبارت ہے، اسی طرح کا جملہ ہے. تو سائل نے اشرف علی تھانوی سے پوچھا اس آیت سے اتخاذ لہو پر قدرت مفہوم ہوتی ہے، یعنی معاذ اللہ اللہ تعالی لہو و لعب کر سکتا ہے، اس پہ وہ قادر ہے، جو کہ عیب ہے، عیب پر قدرت سمجھی جا رہی ہے اس آیت سے. تو جواب کیا دیا؟ کہتا ہے میرے نزدیک تو اس سے امکان ارادہ لازم نہیں آتا، یعنی اتخاذ لہو تو دور کی بات ہے، ارادہ اتخاذ لہو کا امکان بھی میرے نزدیک ثابت نہیں ہوتا. کیسے؟ بلکہ ارادہ مقصود لہو کے امتناع پر استدلال ہے کہ ارادہ اتخاذ مستلزم ہے اتخاذ کو، یعنی ارادہ جو ہے، ارادہ اتخاذ یہ مستلزم ہے اتخاذ کو، اتخاذ لہو جو ہے یہ لازم ہے. تو کہتے ہیں اور لازم محال ہے، یعنی لہو بنانا اللہ تعالیٰ لہو و لعب نہیں کر سکتا، یہ محال ہے. جب لازم محال ہے تو جو مستلزم ہے ارادہ اتخاذ لہو وہ بھی محال ہوگا. تو کہتا ہے کہ اتخاذ لہو کا مقدور ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ارادہ اتخاذ لہو بھی میرے نزدیک مقدور نہیں ہو سکتا، اس کا امکان بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اور آگے کہتا ہے وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تعالی، اس کی مثال سورہ زمر میں ہے لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ، اگر اللہ چاہتا اولاد بنانا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا اولاد بنا لیتا. سبحانہ، حالانکہ اللہ کی ذات پاک ہے.
تو اس آیت میں بھی وہی ترکیب ہے، وہی انداز ہے، وہی اسلوب ہے، لو حرف شرط ہے اور ماضی پر داخل ہے، ارادہ یہاں پر ہے، وہاں پر شئنا تھا، تو ارادہ اور شئنا دونوں کا معنی ایک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں سبحانہ اللہ پاک ہے، کہتے ہیں یہاں احتمال بھی نہیں اتخاذ والد کے مقدور ہونے کا، سبحانہ میں اسی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں اتخاذ ولد کا یہاں پر احتمال بھی نہیں، امکان تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں تو لو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا کی طرح، وہاں پر حضور کے بعد حضور کی مثل کا آنا تم نے ممکن مان لیا اور ممکن وقوعی مان رہے ہو، اور یہاں پر تم کہتے ہو ارادہ اتخاذ لہب بھی ممکن نہیں ہے اور اتخاذ ولد کا احتمال بھی نہیں، تو یہاں پر تم نے اولاد بنانا ممکن ہی نہیں، حالانکہ یہ آیت بھی اسی طرح کی ہے، لا و لا بنانا تم نے کہا ممکن ہی نہیں، اس کا ارادہ بھی ممکن نہیں، تو وہاں پر حضور علیہ السلام کی مثل کو ممکن مان لیا۔ فمل فرق بینہما، میں پوچھتا ہوں ان دونوں مسائل کے درمیان فرق کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ اس چیز کو اشرف علی تھانوی یہاں پر نہیں مان رہا، اور تم نے لو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا کے اندر حضور علیہ السلام کی مثل کو ممکن وقوعی مان لیا، حالانکہ حضور علیہ السلام کی مثل محال بذات اور ممتنع عقلی ہے، یہ اللہ کی قدرت کے تحت بھی داخل نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔